السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا چیپٹر نمبر 20 لیسن نمبر 20 ہے، اچھے خیالات۔ تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا دی تھی جس میں میں نے ریڈنگ کر کے پورا چیپٹر ایکسپلین بھی کر دیا تھا۔ تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں مشق کی طرف۔ دیکھیے پورے چیپٹر میں نے سمجھا دیا تھا کہ کس طرح لکڑہارا اور بڑھیا کے بارے میں، کہ دونوں جو مطلب اس سبق میں یہ ہے کہ جو جس کے بارے میں جیسا سوچتا ہے، جو اچھا سوچتا ہے اس کے بارے میں لوگ اچھا ہی کہتے ہیں، اور جو برا سوچتا ہے، جس کے لیے جو برا چاہتا ہے اس کے لیے لوگ برا ہی رہتے ہیں۔ مطلب اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے اور دوسرے کے بارے میں جو ہے ہمیں اچھے خیالات رکھنے چاہیے۔ تو ہم نے الفاظ میننگ بھی کر لیے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے سوچیے اور بتائیے، یہاں سے ہم شروع کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو یہاں پر ہمارے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے سوال دیکھیے، اکبر اور بیربل سیر کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ تو دیکھیے اس کا جواب بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیا ہے، یعنی لکھ دیا ہے۔ تو آپ کی سہولت کے لیے میں جوابات بھی لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کریں۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، اور جو ضرورت مند لوگ ہوں، یعنی آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا، بچوں کے پاس بکس نہیں ہیں، تو میری ویڈیو ان کے پاس شیئر کر دیا کریے تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، ان کی ہیلپ بھی ہو سکے، اور آپ کو ہیلپ کا ثواب بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سوال دیکھیے، اکبر اور بیربل سیر کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ اکبر اور بیربل دونوں سیر کرتے ہوئے شہر سے باہر پہنچ گئے۔ اب دوسرا سوال ہے، اکبر نے لکڑہارے کے بارے میں کیا سوچا؟ اکبر نے لکڑہارے کے بارے میں بدگمانی اختیار کی، یعنی انہوں نے لکڑہارے کے بارے میں یہ سوچا کہ یہ لکڑہارا ان کی جنگل سے ان کی اجازت کے بغیر لکڑیاں لے جاتا ہے، اس لیے اسے سزا دی جائے گی۔ تیسرا سوال دیکھیے، بوڑھی عورت کے بارے میں اکبر نے کیا سوچا؟ کیا سوچ رہے تھے؟ بوڑھی عورت کے بارے میں اکبر رحم دلی سے سوچ رہے تھے، یعنی یہ عورت کتنی بوڑھی ہے، اس کے کھانے پینے کے لیے شاہی خزانے سے انتظام کرایا جائے۔ چوتھا ہے، بوڑھی عورت نے اکبر کی موت کی خبر سن کر کیا کہا؟ بوڑھی عورت اکبر کی موت کی خبر سنتے ہی رونے لگی اور کہا، اے خدا، تو اس رحم دل بادشاہ کے بدلے مجھے اٹھا لیتا۔ پانچواں سوال ہے، لکڑہارے اور بوڑھی عورت کی باتیں سن کر اکبر کس نتیجے پر پہنچا؟ لکڑہارے اور بوڑھی عورت کی باتیں سن کر اکبر اس نتیجے پر پہنچے کہ جیسے خیالات اور سوچ ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں رکھتے ہیں، دوسرا بھی ویسے خیالات اور سوچ ہمارے بارے میں رکھتا ہے، یعنی ہم جس کے بارے میں جیسا سوچیں گے وہ بھی ہمارے بارے میں ویسے ہی خیالات رکھے گا۔ اچھا سوچیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے اچھا سوچے گا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں پر ہو گئے ہیں 5 جوابات مکمل۔ دیکھیے کمپلیٹ ہو گئے نا یہاں پہ 5 جوابات۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے کوشچن کی طرف۔ دیکھیے ان تصویروں کو غور سے دیکھیے، پڑھیے اور سمجھیے اور لکھیے، یعنی یہ تصویریں دی ہوئی ان کو غور سے دیکھنا ہے۔ میں پڑھ رہی ہوں اور سمجھا بھی دوں گی، آپ لوگ سمجھ لیجئے گا۔ آپ ایک درخت پر چڑھ کر اپنے آپ کو درخت میں چھپا لیجئے۔ بیربل، تم نے ٹھیک کہا، ہمارے جنگل کی لکڑیاں ہماری اجازت کے بغیر کاٹ کر لے جاتا ہے۔ اے اللہ، اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا۔ اے اللہ، اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا۔ آج ہی اس کے کھانے پینے کے لیے شاہی خزانے سے انتظام کرا دوں گا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جنہوں نے جو بولا ہے اس کے الفاظ۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ان تصویروں کے نیچے اکبر، بیربل اور عورت کی کہی ہوئی باتیں لکھی ہوئی، یعنی اکبر نے کہی تھی، بیربل نے، ہے نا، ان کی باتیں ہیں نا، جن میں آپ، تم، ہمارے، ہماری، میری اور اس جیسے الفاظ استعمال ہوئے۔ کسی بھی اسم کی جگہ، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، یعنی اکبر، بیربل، عورت یا لکڑہارے وغیرہ، اس کی جگہ کسی بھی اسم کی جگہ استعمال کیے جانے والے لفظ ضمیر کہلاتے ہیں نا۔ تو کسی بھی نام کی جگہ ہم بولیں گے نا، آپ، تم، میں، وہ، یہ، اس، تو یہ سارے الفاظ جو ہے ضمیر ہیں۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب۔ تو دیکھیے ضمیر متکلم وہ ہوتا ہے بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ جیسے میں، ہم، میرا، میری، ہمارا، ہماری، یعنی اپنے لیے بات کر رہے ہیں تو اسے ضمیر متکلم۔ بات کرنے والا سننے والے کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ جیسے تو، ہم جس سے بات کر رہے ہیں نا، ہمارے سامنے بیٹھا تو تو، تم، آپ، تمہارا، تمہاری، تمہیں، آپ کی، آپ کو وغیرہ۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا ہے، بات کرنے والا غیر موجود
شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، یعنی جو سامنے موجود نہیں ہوتا، ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے وہ، ان، اسے، انہیں وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھیے سوال ہے، یہ ضمیر ہے اور ضمیر کی قسمیں، یہ لوگ بھی یہ چیزیں گرامر کی ہے، یہ ساری چیزیں آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے اور اپنی کاپی میں بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی لکھ لیں گے آپ لوگ. تو دیکھیے لکھا ہے نیچے دیے ہوئے جملوں میں خالی جگہوں کو صحیح ضمیروں سے پر کیجیے، یعنی ہمیں ضمیریں لکھنے ہیں. کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ لکڑہارا میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ جیسے خیالات آپ لکڑہارے کے بارے میں رکھتے ہیں ویسا ہی وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا، لیکن میں اسے نہیں مانتا. آپ کو یقین نہ ہو تو اپنے کانوں سے سن لیجئے. اے لکڑہارے، تم نے کچھ سنا؟ آج اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے یہاں پہ تم، میرے، آپ، وہ، میں، آپ، اسے، تم، ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے ضمیر ہے. تو ضمیر کی 3 قسمیں آپ لوگ دھیان دیں گے. ہم اگلے صفحے پہ چلیں گے. تو دیکھیے نیچے دی ہوئی باتیں کس نے کس سے کہیں، یعنی کس نے کس سے کہیں ہمیں خالی جگہوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے خیالات آپ لکڑہارے کے بارے میں رکھتے ہیں ویسا ہی وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا. تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بربل نے اکبر سے کہا. دوسرے انسان کے دل کی بات کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ اکبر نے بیربل سے کہا. ایسے بادشاہ کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنے رعایا کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے. لکڑہارے نے بیربل سے کہا. اے اللہ، اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا، بوڑھی عورت نے بیربل سے کہا، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ بالکل دھیان سے دیکھ لیں گے، میں نے لکھ دیا ہے کس نے کس سے کہا، ٹھیک ہے نا. ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک لفظ لکھیے، یعنی یہ پورا ایک جملہ ہے نا، اس کے لیے ایک لفظ لکھنا ہے. لکڑیاں کاٹ کر بیچنے والا لکڑہارا، بادشاہت کرنے والا بادشاہ، جس کے دل میں رحم ہو رحم دل، جو عقل مندی کی باتیں کرتا ہو عقل مند، ٹھیک ہے نا. تو عملی کام ہے، یہ پریکٹیکل ورک ہے. دیکھیے اکبر اور بیربل کا کوئی اور قصہ پڑھیے اور اپنے دوستوں کو سنائیے. بہت سارے قصے ہیں اکبر اور بیربل کے، تو آپ لوگ وہ قصہ پڑھ کے اپنے دوستوں کو سنائیے. ابھی تو فی الحال آپ لوگ گھر میں ہے نا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اسکول وغیرہ نہیں جا رہے ہیں، تو آپ اپنے کزن کو، بھائی بہنوں کو سنائیے، اپنے ممی پاپا کو سنائیے، ٹھیک ہے نا. اور قصہ پڑھیے اکبر بیربل کے، بہت ہی دلچسپ، یعنی کہ بہت انٹرسٹنگ قصہ ہوتا ہے ان کا، کامیڈی والا بھی ہوتا ہے، مطلب کہ مزاحیہ قصے بھی ہوتے ہیں، عقل مندانہ قصے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگلے کویشچن کی طرف دیکھیے بڑھتے ہیں ہم، اگلے صفحے پر رہے گی. مثال کے مطابق نیچے دی ہوئی ہر تصویر کے لیے 2 لفظ لکھیے، یعنی ایک تصویر دی ہوئی ہے، دیکھیے گھر ہے، تو یہ مثال دیا ہوا گھر اور مکان لکھا ہے نا ایک ہی تصویر کے لیے، اس کو ہم گھر بھی کہہ سکتے ہیں، مکان بھی. تو اب یہ بادشاہ کی تصویر دیکھیے، بادشاہ، شہنشاہ، تو ہم بادشاہ کو شہنشاہ بھی کہتے ہیں، تو یہ 2 لفظ ہو گئے. اب یہ جو ہے یہ ڈالی ہے نا، ٹہنی بولتے ہیں جسے، شاخ، ٹہنی یا ڈالی، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے پیڑ، درخت، ہے نا، پیڑ، درخت، یہ لکھ دیا میں نے. اب یہ بوڑھا آدمی ہے نا، اس کو ہم ضعیف بھی بول سکتے ہیں، بوڑھا، ضعیف، ہے نا، بوڑھے آدمی کو ضعیف بھی بولتے ہیں. اب اگلا کویشچن ہمارا، بلند آواز سے پڑھیے. بلند آواز یعنی اونچی آواز سے ہمیں پڑھنی ہے، اچھی تیز آواز سے، اور خوشخط لکھیے. خوشخط لکھیے یعنی اچھی لکھائی میں، اچھی رائٹنگ میں ہمیں لکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ پڑھ کے پہلے سن لیجئے، اس کے بعد بلند آواز میں آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اچھی لکھائی میں لکھ لیں گے. اگر بک ہے آپ کے پاس یعنی کتاب ہے تو کتاب میں لکھیے، نہیں تو کاپی میں پریکٹس کیجیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن ہے، بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، آپ لوگ کاپی میں اپنی پریکٹس کریے، پڑھائی اپنی جاری رکھیے، ٹھیک ہے نا. پڑھائی سے جی مت چرائیے، تھوڑا ہی تھوڑا پڑھیے لیکن روز پڑھیے، پریکٹس اپنی جاری رکھیے، لکھنے کی بھی پڑھنے کی بھی، ٹھیک ہے. تو میں پڑھ رہی ہوں لطف، تو یہاں لکھ لیں گے آپ لطف، ایسے آدھی لام بنائیں گے، پھر تواں اور پھر فے. یقین یہ بنائیں گے، پھر قاف یا نون، یقین. اجازت، ٹھیک ہے، یہاں لکھیں گے رعایا. غضب، غین زواد بے، غضب، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اچھی طرح سے لکھیں گے، ٹھیک ہے نا. پریکٹس کیجیے لکھنے کی، اگر رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو لکھ لکھ کے بار بار پریکٹس کیجیے، ہو جائے گی رائٹنگ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی آپ کی. تو یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کریے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.